بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے اور یہ مکی صورت ہے، 11ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والضحیٰ، یہ واو جو ہے قسم کے معنی میں، یعنی قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ ضحیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ ہوتا ہے چاش کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں چاش کا وقت 9:30 پونے 10 بجے ہوتا ہے، تو چڑھتا دن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں والضحیٰ۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے لیل یعنی رات، جب اور رات جب کہ سجا یعنی قرار پالے۔ قرار پالے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 11، 12 یا 2، 2:30 بجے پورا سناٹا ہو جاتا، سائلنٹ ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب کہ رات قرار پالے یعنی سکون حاصل کر لے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا، ما ودعک، ما کا ترجمہ نہیں، ودعک یعنی نہیں چھوڑا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما قلا اور نہیں آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ اور آخرت، خیر لک آپ کے لیے بہتر ہے، خیر یعنی بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولی پہلی چیز سے یعنی دنیا سے، ولسوف یعطیک ربک فترضی اور ان قریب یعطیک آپ کا رب عطا کرے گا، ربک آپ کو، فترضی اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، فترضی اسی سے آتا ہے مرتضی۔ الم یجدک یتیما فآوی، اس وسلم کا نام ہے مرتضی، اسی سے۔ کیا آپ کو نہیں پایا یتیمن، یتیمی حالت میں، فآوی یتیم پایا تو اللہ نے ٹھکانہ دیا، فآوی یعنی ٹھکاوا دیا، اسی لیے کہتے ہیں ماوا ملجا، اس کو کہتے ہیں ٹھکانہ۔ ووجدک اور آپ کو پایا ضالن، ویسے ضالن کہتے ہیں گمراہی کو، بھٹکے ہوئے کو، لیکن حضور بھٹکے ہوئے نہیں تھے، اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہترین کیا۔ اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، فہدا، ہدا کا ترجمہ ہدایت دینا، تو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا۔ ووجدک اور آپ کو اللہ نے پایا عائلا مفلس، غریب، تو اللہ نے کیسا کر دیا، فاغنا غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پس بہرحال یتیم جب بھی آپ کو ملے، فلا تقہر اس پر سختی نہ کرو، دباؤ نہ کرو، فلا تقہر۔ واما السائل اور بہرحال کوئی سائل مانگنے والا، سوال پوچھنے والا آپ کے پاس آویں، فلا تنہر اس کو جھڑکو نہیں۔ واما اور بہرحال بنعمت ربک آپ کی رب کی طرف سے جو نعمت آپ کو ملی ہیں، فحدث حدیث یعنی بات کرنا، بیان کرنا، فحدث اس کو بیان کرو، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس صورت کے اندر اصل میں ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، آخرت سمجھا رہے تھے، جہنم سے ڈرا رہے تھے، جنت کی ترغیب دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی صورت اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، اور یہ 11ویں نمبر کی صورت ہے۔ قرآن کریم میں یہ 30واں پارہ جو ہے، 2 ہی صورت صرف مدنی ہے، یعنی مدینہ کے وقت میں نازل ہوئی، باقی ساری صورتیں جو ہے زیادہ تر مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، مکی دور کے اندر۔ تو یہ صورت نازل ہونے کے وقت میں ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی،
تو حضور لوگوں کو بتاتے تھے مجھ پر یہ نازل ہوا، اس طرح اللہ کے حکم آئے اس طرح۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ صورت نازل ہونے میں کافی زمانہ گزر گیا، لمبا وقت گزر گیا، جس کی وجہ سے حضور بہت ٹینشن میں آ گئے کہ اب وحی کیوں نہیں آ رہی، کہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے وہم و خیال آنے لگے دل کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس صورت کو نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ سب سے بیسٹ صورت ہے، بہت بہترین صورت ہے امت کے لیے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت بہترین صورت ہے۔ اللہ اس میں تسلی دے رہا ہے۔ تو ایسا ہوا تھا کہ اس وقت میں مشرکین مکہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ بہت سے لوگوں کو بلاتے تھے نا کہ آپ اللہ کی طرف آئے، اس جہنم سے بچ جائیں، جنت کی طرف آ جائے جس میں حور ہے، یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ تو وہ باتوں کرتے ہوتے نا کہاں گیو، یہ اپنی زبان کا لفظ، وہ باتوں کرتے ہوتے نا وہ اوپر چلتے ہوتے، اور کیا ہوا، یعنی اب کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے مشرکین مکہ کہ جس خدا کی طرف تم لوگوں کو بلاتے تھے اس خدا نے تمہیں نعوذ باللہ چھوڑ دیا، اب کیا ہوا؟ اب بتاؤ کہ کیا اللہ کی طرف سے نازل ہوا؟ جس خدا کو تم پکارتے ہو اس خدا نے آج تمہیں چھوڑ دیا۔ اس طرح لوگ کہتے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے بعض مرتبہ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے۔ گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور ایسا ارادہ ہوتا تھا کہ میں اب اپنی جان دے دوں۔ تانے لوگوں کے برداشت نہیں ہوتے آدمی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تانے دیے جاتے تھے۔ تو اس طرح جان دینے تک چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جان دے دینی چاہیے، لوگ بہت تانے دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اصل میں لوگوں کا تو کہنا اور تھا، لیکن اللہ سے جو تعلق پیدا ہوا تھا اس کے اندر ایک وقت گزر گیا، ایک درار سی ہو گئی اور کچھ فاصلہ ہو گیا، وہی نہیں آئی تو جو ہے بیچ میں فاصلہ ہوا، تو یہ فاصلہ برداشت نہیں ہوا۔ اچھا، اس چیز کو جو ہے وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو عشق ہوا، اس لیے یہ صوفی تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں صوفیانہ تفسیر۔ اب جو میں کرنے والا ہوں صوفیانہ تفسیر، یعنی عشق الہی میں جو مست و مگن ہوتا ہے وہ بات ہے، چاہے دنیاوی عشق ہو چاہے اللہ سے عشق ہو، دونوں میں۔ اسی لیے مولانا حکیم اختر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ عشق مجازی سے بھی آدمی عشق الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے لیلا مجنوں کے قصے سنے اور اس سے عشق کے سبق لیے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا عشق مجازی کیا، عشق مجازی یعنی وہ حقیقی عشق نہیں، وہ تو دنیاوی ختم ہو گیا، لیکن اس عشق مجازی سے بہت سے لوگ عشق حقیقی سے جا ملے، کنیکشن ان کا وہاں تک جڑ گیا۔ تو یہ چیز اس میں یہ ہوا کہ جب ایسی حالت ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس کے اندر اس صورت میں تسلی دی، بہت تانے دینے لگے۔ ابو لہب کی بیوی غالباً ام جمیل، یہ کیا نام ہے، وہ اپنے صورت تبت یدا ابی لہب وتب، بہت برا بھلا کہتے تھے، تو ان کی بیوی بھی کہنے لگی، یہی الفاظ کہنے لگی کہ آپ بہت اپنے خدا کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے بڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، کیا ہو گیا، اب چھوڑ دیا نا آپ کے رب نے؟ یہ سارے تانے ہونے لگے۔ تو اس کے بعد اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آدمی جس سے عشق کرتا ہے، مثال کے طور اپنی بیوی سے ہیں، ابھی اپنے گھر کا داخلہ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں رشتہ دار کا، کہ کل پرسوں میں نے فون کیا، میرا سالہ جو ہے جماعت میں گیا ہوا، تو اس کے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں اس طرح کے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو بچوں سے محبت ہوتی ہے آدمی کو، وہ جماعت میں گیا ہوا ہے، ابھی تو 2-3 دن نہیں ہوئے، لیکن وہ جب میں نے بات کی تو وہ ہلکا سا رونے لگا اور کہنے لگا بچے کی بہت یاد آتی ہے، وہ بیٹا بول رہا ہے کہ ابو چاہیے۔ یہ قربانی ہوتی ہے اللہ کے راستے کے لیے، جو قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی ہے۔ تو جتنی فاصلے بڑے ہیں اتنی ہی محبت میں اور زیادتی ہو رہی ہے، دل کے اندر کھوڑن پیدا ہو رہی، ملاپ کا ملنے کی ایک تڑپ پیدا ہو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی حضرت سے صبح میں جب ہم نکل رہے تھے تو یہی بات کہی تھی حضرت نے، یہ بات کہہ رہے تھے کہ بعض مرتبہ جو فراق ہوتا ہے، ہمارا نہ ملنا ہوتا ہے، وہ محبت میں اور بڑھوتری کرتا ہے، محبت میں بڑھوتری کرتا ہے، پھر جب ملتے ہیں تو محبت کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے فراق بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، دوری بھی محبت کی علامت ہوتی ہے، اس میں آزمائش ہوتی ہے، اس وقت میں ہم کھرے نکل آوے تو پھر محبت جو ہے رنگ لاتی ہے۔ ایک چیز
تو یہاں اللہ تعالیٰ کیسے سہلا رہے، دیکھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کی قسم اور رات کی جب کہ وہ قرار پا جائے۔ یہاں اللہ وقت کی قسم جو بتا رہے ہیں نا، تو ایک تو قسم ہو گئی، اس کا جواب قسم کیا ہے؟ ایک آدمی قسم کھا رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے قسم کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سورج نکل رہا ہے اور دھوپ ہو رہی، ابھی جیسے بارش کا زمانہ ہے، ہم کو دھوپ کی ضرورت ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے بارش ختم ہو جائے، زیادہ تر لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ پڑی گیا ہوئے بس تھی جائے تو ہارو، اب کوئی صورت دکھائے، کچھ ٹھنڈی آ جائے، گرمی آ جائے، یہ ماحول ہم چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آدمی کی فطرت میں ہے کہ ایک چیز بارہا ملتی رہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ جیسے چڑھتا دن ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ صبح ہی صبح رہیں گے، ابھی رات ہو گئی، صبح ایک وقت تھی، 12 گھنٹے کی صبح تھی، تو اب جو ہے رات ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کا تغیر ہے، زمانے کا بدلنا ہے، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، اسی طرح ایک وقت تک آپ پر وحی آئی تو آپ کیوں ایسا سمجھنے لگے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ما ودعک، آپ ایسا سمجھ رہے؟ اللہ کیسا ایک انداز اپنا رہے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ما ودعک، ہم نے نہیں چھوڑا آپ کو، وما قلا، اور ناراض بھی نہیں ہوئے، چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ ہماری اپنے مزاج کا سمجھا رہا ہوں کہ چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے، میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں، آپ کیوں ایسا سمجھ؟ آپ اپنے ذہن میں ایسے خیالات نہ لائے۔ دیکھیں ایک محبوب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو یہی الفاظ کہتا ہے، تجھے معلوم قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کچھ مشغول تھا، اپنے کام میں تھا، جس کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکا، یہ سارے معاملے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑا؟ ایسا نہیں چھوڑا ہے ہم نے آپ کو، بلکہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، وما قلی، ناراض بھی نہیں ہوئے۔ آگے اللہ اور تسلی دے رہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولیٰ، دنیا سے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں کچھ حالات آ بھی گئے تو کیا ہے، آخرت کا معاملہ آپ کا پورا سیٹ ہے، فٹ فاٹ ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مقام محمود عطا کرنا ہے، سب کی سفارش کرنے والے ہیں، آپ حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلائیں گے، جب تک آپ داخل نہیں ہوگے امت میں سے نہیں بلکہ نبیوں میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ کی امت تو پچھلی جتنی امت ہے سب کی گواہی دینے والی، اتنی بہترین آپ کی جو ہیں اللہ نے فضیلت بیان کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک تفسیر تو یہ کہ آخرت سے وہ آخرت مراد ہے، اور من الاولیٰ سے دنیاوی زندگی مراد ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں، لیکن جیسے بتایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ یہ روشنی کا وقت ہو رہا ہے تو رات بھی آنی ہے، تو اسی طرح آپ سمجھیے کہ جیسے یہ بدلا ہے اسی طرح حالات بھی بدلیں گے۔ آدمی ہمیشہ غریب تو نہیں رہتا، اور ہمیشہ مالدار بھی نہیں رہتا، ہمیشہ سکھی بھی نہیں رہتا، اور ہمیشہ دکھی بھی نہیں رہتا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ حالات جو ہیں عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، اللہ اس لیے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا یہاں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ یہ جو وحی نہیں آئی، کچھ وقت کے لیے وحی نہیں آئی، تو ایک مطلب تو میں نے ظاہری سمجھایا کہ رات آئی، دن آیا، یہ دوسرا مطلب یہ ہے والضحیٰ سے مطلب جس وقت میں وحی آئی تھی اس وقت میں علم کی روشنی تھی تو آپ لوگوں کو روشن کرتے تھے، واللیل اذا سجا، اور جس وقت میں وحی نہیں آئی تو یہ جیسے کہ اندھیرا ہے، علم آدمی کے پاس نہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، وہ ناواقف ہوتا ہے، سمجھتا نہیں۔ واللیل اذا سجا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، محاوری اندری مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب وحی نہیں آئی اس وقت میں آپ کے پاس علم نہیں تھا، تو آپ نے لوگوں کو نہیں سمجھا، گویا کہ یہ تاریکی ہے، اندھیری ہے، ظلمت ہے، یہ چیز دوسرا مطلب۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں عن قریب آپ کو اتنا دیا جاوے گا کہ آپ راضی ہو جاوے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ دیکھو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، گلدستہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اہل عراق لوگ، ایک آیت دوسری ہیں، آپ نے وہ آیت سنی بھی ہوگی، یا عبادی الذین آمنوا من انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت سی مرتبہ آپ نے سنا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ آیت۔ تو اہل عراق لوگ جو ہیں اس آیت پر بڑا فخر کرتے ہیں، تو فخر کرنے کی چیز تو ہے
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید تو رکھنی ہی ہے، لیکن اہل بیت یعنی جو اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی آیت پر فخر کرتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں سب سے بیسٹ آیت کون سی ہے؟ تو یہ آیت ہے جو ہماری امید جگاتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا عنقریب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے۔ وہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جاوے وہاں تک میں راضی ہونے والا نہیں۔ یہ بھی عجیب معاملہ اللہ کے ساتھ محبت کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرا ایک امتی جب تک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جاوے اس وقت تک میں راضی ہونے والا نہیں۔ یہ حدیث تو یہ تو بڑی امید کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائی رکھنی ہے، لیکن اللہ معاف کرے نہ کرے دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ تو فکس ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اتنا عطا کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت میں یہ حدیث جب بیان ہو رہی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا رضیت یا محمد، کیا محمد آپ راضی ہو گئے؟ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں اب میں خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ دیکھو آگے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ایک وقت میں وہ آیت پڑھی جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو شخص میری اتباع کرے گا، میرے مطابق چلے گا تو وہ مجھ سے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي، اور جس سے گناہ ہو گیا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر دوسری آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے تو تیرا فیصلہ ہے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیت پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کس چیز کی فکر ہے، آپ کیوں غم میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے جہنم میں نہ ڈالے، اتنی فکر اور اتنی محبت اپنی امت سے کرتے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے ہمارے لیے بڑی امید جگانے والی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب آگے آیت ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اس کا ترجمہ ہے کیا آپ کو نہیں پایا تھا، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، او کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، بھلا آپ کو نہیں پایا تھا یتیم، صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ جو ہے بعض مرتبہ ہم بات کرتے ہیں تو پہلے یہ ساری چیزیں آپ کو تسلی دے دی، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیارہ ضرورت پڑے لی تو کوئی مدد کرے لی، آپ پستہ حالی میں تھے آپ کو مدد کی، یتیماً فآویٰ۔ دوسرا مطلب سمجھا تھا آگے ایک آیت کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو پایا شریعت سے بے خبر تو اللہ نے فہدا، جہرت نے کہتے ہیں نا کہ کچھ مشورے کی ضرورت تھی تب بھی تو میں نے ہی آپ کو مشورہ دیا تھا، یہ چیزیں علم کی ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی، راستے کی ضرورت تھی، اللہ نے سمجھایا تو میں نے ہی سمجھایا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ پر یہ نعمتیں نازل کی۔ تیسری چیز وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، معیشت نہیں تھی، کس نے دی؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اچھا اب تینوں کو مکس کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم پیدا ہوئے، کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت میں آپ کے ابا عبداللہ نہیں تھے، اور یہ تو یتیم پیدا ہو گئے، اس کے بعد 6 سال یا 8 سال یا 12 سال اس طرح کے تذکرے الگ الگ سال کے، کہ 6 سال کے تھے، 8 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے، اس وقت میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو بچپن میں انسان کو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، اپنے بچے کو پالنے اور پوسنے کی، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں پر دھیان دے سکتے ہیں وہ اور رشتہ دار نہیں دے سکتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ اپنے بچوں پر جو ہم کو محبت ہوتی ہیں وہ رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، لیکن اتنی نہیں جو اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے۔ تو یہ چیز جو ہے
یتیم پیدا ہوئے، الم یجد کا یتیمن، آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کو تو ٹھکانہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ایسے بچے پیدا ہو اور اس کے بعد اس کو ٹھکانہ مل جاوے، اس کی صحیح پرورش کرنے مل جاوے تو کتنا اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے انہوں نے پرورش کی، کچھ سال گزرے نہیں تھے، کچھ 10 سال یا کچھ سال کے ہوئے، اس کے بعد ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی پرورش میں آ گئے۔ فآوا جو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یتیم پایا تو اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ دیا کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب پھر ابو طالب کے پاس پہنچایا گیا۔ ابو طالب نے جو ہے بڑی محبت کی، اور ان کے چچا تھے اس کے باوجود بڑی محبت سے پالا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، بہت کچھ لٹایا تھا۔ بلکہ ایک جگہ ابو طالب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، آپ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ان بتوں کی جو ہے مذمت کرتے تھے، برائی کرتے تھے کہ اس کی جو ہے آپ شرک نہ کریں، یہ کہتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت، ابو طالب مسلمان نہیں ہے، مذہب کا نظریہ ان کا الگ ہے، باوجود اس کے وہ اسلام کی طرف محبت رکھتے ہیں، یعنی اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کی مدد کرتے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ آج بھی ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں کہ چاہے وہ مسلمان نہیں اور دھرم کے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا اپوزٹ نہیں ہے، وہ ہمارے نظریے کے ساتھ ہیں، ہمارے حساب سے رہتے ہیں، ہمارے اگینسٹ نہیں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہذب ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، جو غلط الفاظ نہیں کہتے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہے، ہمارے خلاف ہے، ہمارے دشمن ہیں، ایسا نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ابو طالب جیسے ہوتے ہیں جو دین کی محنت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے آپ مجھ پر اتنی تکلیف نہ ڈالے کہ اس کو برداشت نہ کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا، بہت سے کافر لوگ ساتھ میں جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار، وہ کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے مکتب کے زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اس تبلیغ کی محنت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع سے پھر سے ابو طالب نے کہا تھا چلو اچھا ٹھیک ہے بھتیجا، پھر بھی میں آپ کو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو یہاں یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے ہیں ہم خیال بھی ہوتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پہلی چیز ہے تربیت کی، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا انتظام کر دیا۔ اور دوسری چیز ضَالًّا یعنی بھٹکا ہوا، تو شریعت کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اس کی ہدایت دی، اس کا راستہ بتایا، وہ صحیح تعلیم دی۔ تو ہمیں بھی انسان اسی وقت ترقی کرتا ہے جب کہ بچپن میں اس کی صحیح تربیت ہوئی ہو، دوسرا اس کے پاس ایجوکیشن ہو۔ یہاں سے بتانا مقصد ہے اس کے پاس، ہمارے مسلمان دیکھو کتنے بچے ہمارے جو ایجوکیشن میں آگے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا علم کا ہو، دونوں حساب سے جو ہے بہت پیچھے ہیں، نہ پڑھنے کے اندر، نہ مدارس میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے گجرات کی بات کر رہا ہوں، نہ اسکول کے اندر زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو کیسا پڑھ رہے ہیں وہ ہم جانتے ہی، ہمارے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بچوں کی صحیح تربیت ہو، دوسری چیز کہ ہمارے بچے علم سے پورے پختہ ہو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں تو وحی کے ذریعے سے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ تیسری چیز وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مفلس تھے، خود کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا، غریب تھے، کیسے غنی کر دیا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ آیت ہے، بڑے مزے کی آیت ہے، فرمایا کہ آپ غریب ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ میں بڑی غربت میں ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شادی کر لو، طلاق، ایسا کہا جاؤ شادی کر لو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ نکاح کرو، اس کے ذریعے سے اللہ برکت دے۔ ایک شادی کی بڑھنے کے بجائے اور گھٹ گیا، دوسری کرنے کو کہا، دوسری کرو، اور گھٹا، تیسری کرنے کو کہا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ وہ غنی ہو گئے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک سبب یہ بنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت مالدار کر دیا۔ مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالدار بن گئے، بلکہ فَأَغْنَىٰ کا ترجمہ اصل ہوتا ہے
اتنا کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، اپنی روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے، بس ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اللہ کے شکر سے، یہ فاغنا کا غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے، بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، یہ ایسا نہیں، یہ تو بیوہ تھی، 2 مرتبہ ان کا نکاح، یعنی ان کے 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ہیں، اور حضور کی یہ پہلی شادی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نمونہ ہے کہ ہم پہلے ہی بیوہ ڈھونڈنے نکلے، بلکہ کوئی بیوہ عورت یا بیوہ مرد تو نہیں ہوتا، لیکن جس کی 1 مرتبہ شادی ہوئی ہو وہ دوسری شادی کرے تو ہم اس کو لپیٹے میں لیتے ہیں، جو ہے نا شوق چڑھ اس طرح کہتے ہیں۔ حالانکہ وہاں عرب میں ماحول، ارے ہمیں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی ہو رہی ہے وہ 6 سال کی، جب رخصتی وہ 8 سال کی، حضور کا انتقال ہوا تقریباً 18 سال کی، تقریباً مجھے یاد ہے 18 سال، یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 12 سال یا اس سال میں بالغ ہوتی، وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ اگر لوگوں کو تانے دیتے ہو نا، آج میں نے فجر میں جو آیت پڑھی تھی، کل جو پڑھی تھی، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا مجنون، یعنی پاگل ہیں، شاعر ہیں، سب کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا کہ بڑے شوق رکھنے والے، وہاں ماحول تھا یہ 6 سال کی عمر میں۔ بعض لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں تو وہ ماحول ہی نہیں تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں نا تانا دینے کے لیے تو بہت سے لوگ تیار تھے، تو یہ تانا کسی نے نہیں دیا۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی، اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام آئے تھے، اسے 1 2 نہیں، بڑے بڑے سرداروں کے، کیونکہ پاک دامن عورت تھی، مالدار بھی تھی، اور جو ہے بڑی عزت دار گھرانے کی تھی، اس کے باوجود جو ہے بہت سارے رشتے آئے۔ تو کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ 2 مرتبہ شادی ہونے کے باوجود بھی نکاح کرنا چاہے تو عورت بھی کر سکتی ہے، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے ہم کو لوگوں کی طرف بڑھانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اللہ جو ہے تعلیم دے رہا ہے کہ بہرحال جیسے آپ یتیم تھے تو اب اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اسی طرح آپ کو چاہیے کہ جو یتیم بھی آپ کو ملے تو اس کو دباؤ نہیں، جھڑکو نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر جو یتیم گھرانے کا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی حال چال پوچھتا ہے نہیں، اس لیے اللہ فرمایا آپ یتیم تھے، نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جو نعمت جس حال میں جیسی ملے ویسی ہی حالت میں بندوں کو ویسا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے آپ کے پاس 2 ویلر آ گئی تو ہونا چاہیے کہ اس سے کسی کا فائدہ بھی ہو، جیسی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے ویسی ہی نعمت سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ بیائی نہیں اسی کا بتا رہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے تو جب یتیم آپ کو ملے تو کیا کریں آپ، اس لیے تو حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ کسی یتیم کے سر پر آپ جو ہے ہاتھ پھیر دو تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیوں سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ تو یہ چیزیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آویں تو اس کو جھڑکو نہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کے بارے میں بھی یہ چیز آئی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو وہاں پر یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، اور دوسرا تنہرہما، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو ان کو جھڑکو نہیں۔ یہ چیز ہے کہ کوئی بات کہیں تو اے چل، اس طرح ہوتا ہے۔ تو کوئی سائل سوال کرنے، اچھا اب یہ جو ہمارے یہاں پروفیشنل جو سائل ہوتے ہیں، یہ سائل کو آپ پہلے تو یہ کہیں کہ معاف کر دے، اگر نہیں دینا چاہتے دینا ہی نہیں چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں ان کو مت دو۔ ہمارے استاذ بھی ایک ہے مولانا ابراہیم صاحب کاوی مرحوم، جو ہیں وہ یوں فرمایا کرتے تھے بعض مرتبہ، ان کے تو الفاظ بہت خطرناک ہوتے، بہت گندے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ غصے میں ہو جاتے تھے، اے رنڈی کیا کرتی ہیں، اس طرح کے الفاظ کے، بہت غصہ ہو جاتا ہے، یعنی بیکار پیسے، آپ کے پاس بہت پیسے ہیں تو مدرسے میں جمع کرا دو، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ جو چلتے پھرتے گھومنے والی عورت ہوتی تھی اس کو ہم روپیہ دے رہے، 2 روپے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کو کہیں کہ ایک پانی کی بوتل یا اور کچھ لا کر دے دیں کہ اس کو تقسیم کریں، آپ اسی میں سے 20 روپے خرید کر دیں اور کہیں جو بھی آئے گا لینے کے لیے اس کو آپ اس طرح اس کو بتائیں کہ آپ محنت کریں، نہ کہ آپ اس کو پیسے دیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم کے پاس، کوئی مفتی کے پاس کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے آوے اور آدمی یعنی جو علم والا ہے وہ مشغول نہ ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی سوال کرنے مشورہ کرنے آوے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس وقت نہیں، مصروف ہے تو آپ کہیں کہ اس وقت میں آ جائیں،
لیکن اس میں ایٹیٹیوڈ بتانا اور اپنے آپ کو بڑا بتانا یہ اچھا نہیں، بلکہ اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اللہ کی اپنے رب کی طرف سے جو نعمت ہم کو ملی ہے اس کو بتانا بھی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو بہت زیادہ ہم اس کے اوپر بتا رہے ہیں، یا گاڑی پر یا کسی بھی چیز پر جو بتانے کی چیز ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ نے مجھے مال دیا اور میں پھٹیچر کی طرح گھوم رہا ہوں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ جتنی کیپیسٹی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ بتانے لگے اور لوگوں کو حسد ہونے لگا، اس سے بھی بچیں۔ اسی لیے وہ فرماتے تھے، مفتی طارق مسعود فرماتے اپنا پگار بتاؤ نہیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیلری بتانے کی نہیں ورنہ اس میں گھٹ جاتی ہے۔ چلو وہ تو الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعضوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی تو وہ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے۔ اور قل اعوذ برب الفلق کے اندر اس کے اندر ہیں حسد کے بارے میں پوری آیت ہے کہ حسد کرنے سے ہمارا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، جس کے پاس ہے اس کا بھی، اور اسی کی وجہ سے آدمی پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ نعمت کا مظاہرہ کرنے کی بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے اور اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے اپنی مثال دے، اوے تو ویگنر آوی گلی سے، اوے تو فارچونر آوی گلی، بتانا اللہ کے فضل و کرم، ایسا بولتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اپنے پاس یہ اللہ کا تو صرف نام ہے۔ وہ مفتی طارق مسعودی کہہ رہے ہیں اللہ کا صرف نام ہے، بڑائی اپنی بیان کرنا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت سے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ مقصد نہیں، بلکہ یہ مقصد ہو کہ ہمارے جسم سے، ہمارے مال سے، ہماری چیزوں سے جو ہے دکھ بھی رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دم پھٹیچر گھوم رہے ہو، بلکہ اس حال میں ہو متوسط درجے میں، جس کو میانہ روی کے ترازو کا بیچ کا پلڑا جو ہوتا ہے، دونوں سیم لیول کے، سمتولن جس کو کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ہو نہ ایک دم کم ہو، اسی حالت میں ہم کو رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نستغفر